فضل و کرم سے ہمیشہ الیکشن جیتا ہے. جب 3 ووٹ سے بھی ہم الیکشن جیتے تھے تو کچھ تعداد دوست میرے پاس گئے تھے میرے گروپ کے, تو انہوں نے کہا بھائی صاحب بڑا ٹف مقابلہ ہے. میں نے کہا ہے کہ ہم اسی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں, آج بھی اسی ذات پر بھروسہ ہے اور آج بھی الیکشن جیتیں گے. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی صاحب آپ کتنے الیکشن جیت چکے ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن امین عباسی کی عمر 32 سال تھی, قاضی یونس کی بھی عمر 32 سال تھی, اب وہ 65 کی دائی میں, اور صاحب آپ خود لگا لیں ہم کتنے الیکشن جیتے. ہم خدا کے فضل و کرم سے, اللہ کے مہربان سے, میرا دوست قمر عثمان عباسی کدھر ہے؟ وہ بھائی میری تقریر پہ کدھر گئے ہو؟ ادھر آؤ اسٹیج پر. یہ وہ شخص ہے کہ جب میری اور اس کی دوستی ایف8 مرکز میں جب یہ آئے تو پہلی جنگ اسے شروع کیا پولیس والوں کے ساتھ. میں آگے اس کے میزبان اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں, تو میں نے کہا یا یہ شخص دلیر بودا یا یہ پاگل ہے. پاگل ہو نہیں سکتا تو میرے خیال میں دلیر ہے. تو اس وقت سے آج تک میں ایمانداری کی بات بتاتا ہوں آپ کو, اگر ایک شخص نہ ہوتا تو میں کبھی چھوڑ دیتا. میں تاجروں کی سیاست ہے پھر میں کبھی چھوڑ دوں گا. تو اس نے مجھے کہا ہے کہ شکیل عباسی آئے تو مجھ سے سینئر ہو کر جائیں گے, پھر اگر ٹھیک جائیں گے. تو اس وقت سے ہمارا ساتھ ہے. تو ہم نے ہر طرح کی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے آپ میں سے کوئی شخص اس پنڈال میں کھڑے ہو گئے یہ بات کہہ گئے کہ جس شخص کی وہ یہ ایک دن کی دوستی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں ہمارا دوست ہے جی, ہم نے اس کو بھی راضی کرنا ہے, اس کو بھی راضی کرنا ہے. تو جب میں نے یہاں تاجروں میں نے مارکیٹ خریدی ہے تو میرے پاس گئے, عباسی صاحب آپ نے یہ مارکیٹ کی خریدی ہے؟ میں نے کہا جی خریدی. میرے تاجروں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کیا ہوگا میرا, ان کو نوٹس دیں گے, باہر نکالیں گے. میں دیکھتا ہوں یہ میری دوستی کیا گیا تھا, ان کیا دیا. تو غصے سے لال پیلے ہو گئے. جو دروازہ میرے دفتر کا باہر نکلتا تھا اس کو چھوڑ کے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے. میں نے کہا ادھر آ جائیں گے. میرے دوست فیصلہ کرو, تم نے فیصلہ کرنا ہے. کہ اگر میں اکیلا ہوتا تو مجھے 25-30 لاکھ کا فائدہ ہوتا, لیکن اس شخص نے پھر کاندھا تاجروں کے ساتھ رکھا ہے اور میرے ساتھ ناصافی بھی کر گیا ہے. یہ وہ شیر آدمی, پتہ نہیں پھر کس قسم کے آپ ڈھونڈتے ہیں لوگ. وہ لوگ ہیں جب آپ اپنی بقا کی جنگ لا رہے تھے تاجر, تو ایک دفعہ میں اور امین عباسی اکیلے رہ گئے. قمر عباسی جیل میں تھا, یہ ساتھی جو آج انقلاب کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ تھے. کچھ کے پاؤں کچھ کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی ہیں قاضی صاحب کے آگے جو ان کی دکان ہے. کچھ نے آگے ڈنڈی فاسٹ فوڈ کے ساتھ جب پولیس والے اور سی ڈی اے والوں کو دیکھ کر کہا ہے کہ عباسی صاحب میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ بلڈ پریشر ہائی اپنا درست کرائیں ڈاکٹر سے, ہم اپنی جنگ خود لڑیں. اور میں آپ کو بتا دوں یہ امین عباسی میرے ساتھ ہوا ہے. ہم کھڑے ہو گئے, ہم نے کہا ہمارا بھائی آج نہیں ہے, خدا کی قسم اس کی آرڈر سے ایک اینٹ بھی کوئی نہیں کھا سکے گا. یہ لیڈری جو ہے یہ ان پاؤں میں ان ٹانگوں میں زور ڈالنا پڑتا ہے, دم ڈالنا پڑتا ہے. یہ آدمی اپنے وزن جو آدمی برقرار نہ سکے گر جائے, وہ لیڈری کس طرح کرے گا انقلاب کا؟ یہ انقلاب گروپ یہ جو ہے انصاف گروپ کے کچھ بگوڑے اور کچھ ہمارے بگوڑے, یہ سیکھتے قمر عباسی سے, قسم پیٹ اس سے لیتے, ہمارے مخالف الیکشن سے گزار دیتے. کہتے ہیں جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ 100 دفعہ لڑیں, لیکن بڑا نام جو تھا جی وہ شخص الیکشن لڑتا رہا یہاں, اور جس نے اس ایف8 مرکز میں ہمیشہ رواداری کی سیاست کی ہے وہ سفید حسین شاہ صاحب تھے. میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں.
میں اس کے پینوں کے لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ہمیشہ اصول کی سیاست کی ہے، اصول سکھایا ہے، اخلاقیات سکھائی ہے۔ تو کہتے ہیں لوگ کہ یہ وہ کر کے، میں نے پچھلے جلسے میں کہا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں فالتو باتوں کا جواب دیتے، یہ کہتے رہے۔ آج پھر کوئی انہوں نے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر مارے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پتھروں ہمارے سر پہ برستے کیوں ہو؟ متحدہ چادر گرو نے تب کو بھی 20 ساتھ گلے سے لگا رکھا ہے۔ اس طرح الیکشن ان باتوں سے، ان چیزوں سے نہیں جیتے جاتے ہیں۔ الیکشن ہمیشہ اصول سے جیتے جاتے ہیں، اخلاقیات سے جیتے جاتے ہیں، صحیح خدمت سے جیتے جاتے ہیں۔ یہ میرے سارے بھائی پرانے پریزیڈنٹ صاحب یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ 2 سال کے بعد ایفیڈ میں آتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن وہ باتیں میرے دوستوں نے بہت سی بتائی ہیں، تو وہ باتوں کا کیا۔ ابھی ہم نے خدا کے فضل و کرم سے یہاں اتنے شیر پیدا کر دیے ہیں، ملک عارف صاحب ہیں، اسماعیل خان ہے، اسماعیل خان شیر ہے، گونجتا ہے تو پھر شیر کی جو گونج ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ آج اس کا استقبال دیکھے میری سرپرستی بھی خطرے میں پڑ گئی، میں تھوڑا جلس ہو گیا، میں نے کہا کہ مجھ سے یہ بھی نہ لے دو، لیکن خدا کی قسم جب اس نے کبھی فرمائش کی اس کے ساتھ کرے۔ اور دوسرے راج اور انصاف گروپ کے دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس رب کی ذات کے آگے دعا کر کے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی ٹائم اسی جگہ میں آپ کے سر پہ کلا رکھوں گا، جیت کا کلا رکھوں گا۔ آپ یہ مت گھبرائیں، خدا کے فضل سے جیتے گے ہم ہی خدا کے فضل کریں۔ بہت وقت ہو گیا ہے، بہت لمبا جلسہ ہوا ہے، اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے گروپ کے کسی آدمی کو، کسی شخص کے دل میں کوئی غرور نہ آئے، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے اسی سے دعا کرتے ہیں اور اسی سے طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح کامیابی عطا فرمانا، اور اسی طرح میں اپنے میرے ساتھی جوان ساتھی انہوں نے بہت بہت شکریہ ادا کرنا۔ آدھا الیکشن لڑنے سارا 50% اس لڑنے تو 50% یہ لڑنا۔ میں انہیں کی بہت زبردست متحدہ تاج اور گروی طرح خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور انہاں کی ایوی گل آخ رہے ہیں انہاں چیزیں کی کہ کل بھی صبر نہ کم کرے، انہیں صبر بہت کاٹو نا، جنگ ایک دم شروع کر دیا۔ اگر کوئی لڑائی والا ہے تو تیمرا نے ڈنڈے مارے کو نہیں کھائی۔ میں آخر میں آخر میں جلسے کے منتظمین جناب سعید جوان صاحب کو اور نوید صاحب کو، جہانگیر صاحب کو، اپنے دوست اسلام عباسی کو، اس کو بھی خراج تحسین کرتا ہوں اور سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پورا ہوتا ہے یار تمام ساتھیوں سے میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اپنی چیئر ٹیبل کی طرف موڑ لیں، آپ کو کھانا آپ کے ٹیبل پر ملے گا۔ تمام ساتھی جو کھڑے ہیں وہ ایکسٹرا کرسی اپنے ٹیبل کے ساتھ لگا لیں، چلو دوں گا ساڑھے جن کے ساتھ پاس چیئر نہیں ہے ان کو چیئر مہیا کیجیے۔ میں سمجھ ایک دفعہ
زاہد سے شوق جب یہ بیٹھ جائیں تو کھانا شروع کر دیں. ایک یہ مہمان ہے بھائی. میں یہ کروں جو میرے ہاتھ میں کوئی ملا تو میں بس مجھے نہیں پتا بھائی, یہ تو جانا اور تیرے کام جانا ہے. نہیں جی دکان تلا دکان رہے تھا وہ بچی ٹھیک ہے بار جوڑ کم اب کیمرے کم دے دعا کے ساتھ ہوگا. مجلس عاملہ کے چیئرمین محترم شہید عوام صاحب کے والد گرامی شدید بیمار ہیں, ان کی صحت کے لیے باقی جتنے حضرات گھروں یا اسپتالوں کے اندر ہمارے لوائقین بارسان علیل ہیں, ان کی صحت کے لیے اور باقی خیر و برکت کے لیے, ملک کے لیے اور کل کے ہونے والے مارکہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی ہے. سفین شاہ صاحب کی صحت کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے. اس لیے تمام حضرات سے التماس ہے کہ اپنے اپنے محترم قاری صاحب میرے پاس کریں, یہ دعا کروائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.